بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں بستر پر پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جب تک تمہارے سارے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک بستر سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھ جیسے مصروف بندے کے لیے یہ بہت بری خبر تھی۔ میں 2 دن میں ہی بوریت سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ میرا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ میں نے اپنا بستر کھڑکی کے قریب رکھ لیا۔ کھڑکی سے نظر آتا منظر میرا دل بہلانے لگا۔ ایک دن اچانک جب میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، سیک گھر کی بالکنی میں بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ پھر وہ مجھے یہاں روز نظر آنے لگی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے زخم بڑھنے لگے۔ میں نے سوچ لیا جس دن میں ٹھیک ہوا اس لڑکی سے ملنے جاؤں گا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ٹھیک ہونے کے پہلے دن میں تیار ہوا اور اس کے لیے ایک کتاب اور پھولوں کا تحفہ لیا اور اس کے گھر پہنچ گیا، مگر اس کے دروازے پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے قریبی گھر کے چوکیدار سے اس گھر کے مکینوں کے متعلق پوچھا، مگر اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی تو میرا نام شاہد تھا اور میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ایک دن دفتر جاتے ہوئے میرا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اور میں شدید زخمی ہو گیا۔ کسی نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا اور میرے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی۔ اس حادثے میں میری جان تو بچ گئی، مگر میں چلنے سے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم 1 مہینے تک گھر پر ہی رہنا۔ ڈاکٹروں نے مجھے کچھ دوائیں بھی دی لکھ کر۔ میں 2 ہفتوں تک ہسپتال میں رہا اور پھر گھر آ گیا۔ میں نے اپنے دفتر فون کر کے اس بات کی تھی اور اسے اپنے حادثے کے بارے میں مکمل بتایا۔ میرے باس نے کہا کہ تم ٹھیک ہونے تک دفتر مت آنا اور اپنا خیال رکھو۔ میں جانتا تھا کہ دفتر نہ جانے سے میرا بہت سارا کام ادھورا رہ جائے گا، مگر میرے لیے میری صحت بھی ضروری تھی، اور یہ بھی ضروری تھا کہ میں ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کروں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تک تمہارے سارے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک تم بستر سے ہلنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ مجھ جیسے مصروف بندے کے لیے یہ بہت بری خبر تھی، کیونکہ میں ایسا بندہ تھا جو اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا۔ صبح ہوتی تو میں دفتر چلا جاتا اور دفتر سے واپسی ہوتی تو شام کے 5 بج جاتے تھے۔ میں گھر آ کر کھانا کھاتا اور پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد گھر سے نکل جاتا تھا۔ میں یہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ ہم دوست باتوں باتوں میں کہیں سے کہیں نکل جاتے تھے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یوں رات کے 8 بج جاتے تب میں گھر پر آتا تھا اور گھر کھانا کھا کر سو جاتا تھا، اور صبح پھر سے یہی روٹین شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ سب نہیں تھا، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک مجھے اس کمرے میں گزارنا تھا، اور وہ بھی اس کمرے کے بستر پر۔ یہ سوچ کر ہی میں پریشان ہو گیا کہ اب کچھ ہفتوں تک میں جاب پر نہیں جا سکتا، گپ شپ کے لیے اپنے دوستوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ بس میں نے آنے والے بہت سارے دنوں میں یہاں اس کمرے میں لیٹ کر ہی وقت گزارنا تھا، اور سچ کہوں تو میں 2 دن میں ہی بوریت سے مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اب یہاں تب تک رہنا ہے جب تک میں مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ تب میں سوچنے لگا کہ آخر میں یہاں رہ کر کیا کر سکتا تھا، ایسا کچھ جس سے میرا وقت اچھا گزر جائے۔ میں نے پہلے دن بہت سا میوزک سنا اور اس سے بھی تنگ آ گیا۔ پھر میں نے کئی گھنٹے ٹی وی پر ڈرامے دیکھے اور پھر بور ہو کر اس سے بھی بند کر دیا۔ میں نے کتاب پڑھی، لیکن چند صفحات پڑھنے کے بعد اسے بھی واپس رکھ دیا۔ اس وقت میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تب مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی نظر آئی، جسے کبھی میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ میرا کمرہ اوپری منزل پر تھا اور اس کھڑکی کے ذریعے مجھے نیچے کے سب منظر نظر آتے تھے، مگر میرا بستر اس کھڑکی سے دور تھا۔ اس لیے میں انتظار کرنے لگا کہ کوئی میرے کمرے میں آئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ میرا بستر اس کھڑکی کے پاس لگا دے۔ پھر کچھ دیر بعد میرا بھائی کمرے میں آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں بازار جا رہا ہوں، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تب میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم میرا بستر اس کھڑکی کے پاس لگا دو تاکہ میں بوریت سے بچنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہوں۔ بھائی نے میرا بستر کھڑکی کے پاس رکھ دیا، مگر اس نے کہا کہ آج کل سردی ہوتی ہے، اس لیے جب سونا ہو تو کھڑکی کے پردے لگا دینا تاکہ رات کو تمہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور یوں اب میرا بستر کھڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتے منظر میرا دل بہلانے لگے۔ نیچے کے گھر اور آتے جاتے لوگ دیکھ کر میرا وقت اچھا گزرنے لگا۔
ایک دن اچانک جب میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، ایک گھر کی بالکنی میں بیٹھی ایک لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بالکنی میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور وہ بالکنی میں بیٹھی نرم گرم کا دھوپ کا مزہ لے رہی تھی۔ وہ میرے اتنے قریب نہیں تھی مگر مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اپنے بال کھول رکھے تھے، اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کئی گھنٹوں تک وہاں بیٹھ کر کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ اس دن میں اس سے بہت دیر تک دیکھتا رہا اور پھر کمرے میں امی آ گئی۔ امی میرے لیے کھانا لائی تھی، اس لیے میں نے کھڑکی پر پردہ گرا دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھانا کھا لیا تو میں نے پھر کھڑکی سے پردہ ہٹایا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی نہیں تھی۔ شاید وہ نیچے اپنے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ میں شام تک اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ میں نے شام کو آخری بار کھڑکی سے باہر دیکھا مگر وہ نہیں تھی، اس لیے میں نے کھڑکی بند کر دی اور پھر سو گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھول کر دیکھا وہ لڑکی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اب وہ بھی اپنے بال کھولے کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں شاید ایک پھول بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ پھر وہ مجھے یہاں روز نظر آنے لگی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ عجیب پراسرار سی لڑکی تھی۔ چپکے سے یہاں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے بس کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ لگتا تھا کہ اسے کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا، اس لیے تو وہ یہاں سے سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر کتاب پڑھتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی کوئی دوست نہیں تھی، کیونکہ وہ لڑکیوں کو دوست بنانا پسند تھا اور لڑکیوں کو تو بولنا اور ہنسنا بہت پسند ہوتا تھا، مگر یہ لڑکی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ جب وہ نیچے چلی جاتی تھی تب میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ جب مجھے اس کے بارے میں سوچنا اچھا لگنے لگا تھا، بلکہ میں تو اس سے ایک بار اپنے خواب میں بھی دیکھ چکا تھا اور وہ بھی اپنے بے حد پاس۔ اس لڑکی نے مجھے اس سے خواب میں بہت باتیں کی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی میں ہنسنے لگا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میرے زخم بڑھنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اتنے سارے دن اس کمرے میں گزار لیے تھے، حالانکہ مجھے پہلے دن لگ رہا تھا کہ میں اس بوریت میں ایک دن بھی نہیں گزار سکوں گا۔ اس دوران ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے کا آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے زخم تو بڑی تیزی سے بھر رہے ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو تم جلدی چڑھنے پلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا کہ چلو میری یہاں سے تو جان چھوٹے گی، میں پہلے کی طرح جاب پر جاؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بھی جا سکوں گا۔ یہ سوچ کر مجھ میں ایک جوش بھر گیا، مگر پھر ایک خیال نے مجھے خوف زدہ کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ لڑکی بھی دکھائی نہیں دے گی۔ یہ سوچ کر میں اداس ہو گیا، مگر میں نے سوچ لیا کہ میں اسے یہاں سے روز دیکھنا ضروری نہیں تھا، میں اسے کہیں اور بھی تو مل سکتا تھا، بلکہ میں اس سے اس کے گھر جا کر بھی مل سکتا تھا۔ تب میں نے سوچ لیا کہ جس دن میں مکمل ٹھیک ہوا اس لڑکی سے ملنے اس کے گھر ضرور جاؤں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ پھر 2 ہفتے بعد ہی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں اب چل پھر سکتا ہوں، کیونکہ میرے زخم بھر چکے تھے۔ تب میں نے سوچا کہ میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ اس کا گھر اس کا ہے اور وہ کس کی بیٹی تھی۔ پھر ایک دن میں تیار ہوا اور اس کے لیے ایک کتاب اور پھولوں کا تحفہ لیا اور اس کے گھر پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اس کے دروازے پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ چونکہ ہم اس جگہ پر نئے آئے تھے، اس لیے میں پڑوسیوں سے متعلق اتنا نہیں جانتا تھا۔ تب میں نے دیکھا اس کے گھر سے کچھ دور ایک گھر تھا جہاں دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ یہ لوگ ابھی کہاں گئے تھے؟ میں نے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے چوکیدار سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اس گھر کی طرف دیکھا جس کے متعلق میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم یہاں نئے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں یہاں نیا آیا ہوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ یہ گھر تو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، تم یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ یہ سن کر میں چونک گیا اور اسے بتایا کہ میں نے آج صبح بھی یہاں بالکنی میں ایک لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر چوکیدار مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے حیرانی سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ اس چوکیدار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر اس کے بعد اس چوکیدار نے مجھے کچھ بتایا۔ اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی تو کب کی مر چکی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا اور میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے خود اسے کئی بار بالکنی میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر چوکیدار نے مجھے یہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نیک عورت تھی۔
میں نے وہی بات اس عورت کو بتائی جو میں چوکیدار کو بتا چکا تھا۔ یہ سن کر وہ عورت مجھے اپنے گھر کے اندر لے آئی اور کہنے لگی، یہ لڑکی میرے بھائی کی بیٹی تھی اور اس کا نام سندس تھا۔ میرے شوہر کا بھائی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت تکلیفیں دی تھی، اس لیے اس کی بیوی جلدی مر گئی اور اس کی بیٹی اکیلی رہ گئی۔ تب میرے شوہر کے بھائی نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں سندس پر بہت ظلم ڈھانے لگی۔ وہ بیچاری بہت اچھی لڑکی تھی، سارا دن کتابیں پڑھتی رہتی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بہت مارتی تھی اور اس سے سارے گھر کا کام کرواتی تھی۔ وہ بیچاری اکثر بالکنی میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور خاموشی کے ساتھ کتابیں پڑھتی رہتی تھی، مگر اس کی سوتیلی ماں کو سندس سے بہت نفرت تھی اور اسی نفرت میں اس نے ایک دن سندس بیچاری کو مار دیا۔ اس نے چپکے سے سندس بیچاری کی چائے میں زہر ملا دیا اور جب وہ اوپر بالکنی میں کتاب پڑھنے آئی تو وہی زہر ملی چائے پینے لگی اور پھر کچھ دیر بعد اسی زہر کے باعث وہ اسی بالکنی پر بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے پولیس کو بتایا کہ اس نے خودکشی کی ہے اور پولیس کو پیسے دے کر یہ کیس بند کرا دیا۔ اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ بھی بیٹی کے مرنے کے فوراً بعد مر گیا اور پھر اس کی سوتیلی ماں یہاں رہنے لگی، مگر جلدی ہم نے سنا کہ وہ پاگل ہو گئی تھی اور اس نے بھی اسی گھر میں خودکشی کر لی تھی اور یوں یہی گھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور سندس کے گھر کے سامنے سے گزرا اور میں نے کہا، شکریہ سندس، اور پھر وہ کتاب اور پھول اس کے دروازے کے پاس رکھ دیے اور میں اپنے گھر آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنوں کی خوشیوں میں خوش ہو کر اور اپنوں کے غموں میں غمزدہ